السلام علیکم، یہ ہے آپ کا اپنا چینل سرکاری ملازمین کی آواز، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی، آج پاکستان سپورٹس بورڈ کے آفس میں انجم گجر صاحب کے یونین آفس میں اگیگا فیڈرل کی جو ہے ہم نے میٹنگ جو ہے کی پورے ایک سال کی کارکردگی کے حوالے سے۔ تمام ساتھی، خاص طور پہ صوبائی ساتھی، اس ویڈیو کو تسلی سے دیکھیں گے اور سنیں گے اور اس کو شیئر بھی کیجیے۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس 2021 میں بنی اور جتنی مراد وفاق میں لی گئی تقریباً وہ تمام صوبوں کے اندر جو ہے وہ ہم نے حاصل کی۔ اس سال بھی جب احتجاج ہوا لیو انکیشمنٹ اور دیگر ایشوز کے حوالے سے، گلگت بلتستان آزاد کشمیر وفاق کو وہ بینیفٹ دیا گیا، خیبر پختونخوا کے اندر 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا گیا، کمیٹی بلوچستان کے اندر جو ایک تشکیل دی گئی۔ سب سے پہلے بلوچستان کی بات کریں تو انتہائی افسوسناک کہ جو پرامن احتجاج ہر پاکستانی شہری کا حق ہے، ہر سرکاری ملازم کا حق ہے۔ احتجاج کس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک کمیٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تشکیل دی تھی، اس کی جو سفارشات آئیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ ایک تو بلوچستان کے حوالے سے ویسے ہی بات کی جاتی ہے کہ جی ان کے حقوق جو ہے وہ سلب کیے جاتے ہیں، وہاں پہ سرکاری ملازمین کے ساتھ وہاں پہ تو بلوچستان کے نمائندوں کی گورنمنٹ ہے۔ قدوس کاکڑ صاحب اور ان کی ٹیم جو ایک انہوں نے تالہ بندی کی کال دی ہوئی ہے۔ اس وقت فیڈرل کے ہمارے ساتھیوں کی بات کی جائے تو ہنگامی میٹنگ تھی، پی ڈبلیو ڈی سے شوکت سلیری صاحب، بابڈا ایسکو سے عاشق خان صاحب، سی ڈی اے سے عامر خان، پوسٹ آفس سے پرویز صاحب، فیڈرل گورنمنٹ کالج ٹیچرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری پریزیڈنٹ کھوسا صاحب، ریلوے سے وسیم شاہ صاحب، انجمن اساتذہ پاکستان سے اشتیاق صاحب، شفقت صاحب ایجوکیشن سے اسٹیٹ آفس سے راجہ ساجد صاحب، انجم گجر صاحب سپورٹس بورڈ سے، ریڈیو پاکستان سے، دیگر ہمارے ساتھی جو الائنس میں شامل ہیں۔ ٹریفک کی وجہ سے ساتھی نہیں پہنچ سکے۔ ہم اپنے تمام بلوچستان کے امپلائیز کے پروٹیسٹ کی حمایت کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ساتھیوں نے جو پروٹیسٹ کیا، انتہائی معذرت کے ساتھ پنجاب کے ملازمین سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں پنجاب نہیں پہنچ سکا، اور اس کی بڑا کلیئر میسج ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ جن ساتھیوں کے حوالے کی تھی ان کی طرف سے پیغام تھا کہ باجوہ صاحب آپ پنجاب میں نہ آئیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کو ضرورت پیش آئے گی تو ہم وہاں پہ پہنچیں گے۔ تو بحیثیت مسلمان ایک عام شہری کے اور پنجاب کے ہونے کے حوالے سے بھی کہ بن بلائے تو ہم کسی شادی پہ بھی نہیں جاتے، کسی محفل میں نہیں جاتے، تو جو ساتھی کہہ رہے ہوں کہ جی لیڈ ہم کریں گے، میری موجودگی ان کو کھٹکے تو میں کیسے جا سکتا تھا، اس لیے تمام گراؤنڈ ان کے حوالے کیا کہ ان کے یہ تحفظات تھے کہ 2023 کی جو تحریک تھی جس میں رحمان باجوہ وہاں پہ موجود تھا، گرفتار بھی ہوا، مریم نواز شریف صاحبہ سے میٹنگ بھی ہوئی، اور جیل سے جب نکلے، کیونکہ میں اور میرے ساتھ 4 ساتھی تھے، تو ہم نے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا کہ میٹنگ کر کے ہم آئندہ کا لائے عمل دیں گے، مگر موجودہ چیئرمین صاحب نے جب ہم نے کہا کہ میٹنگ ارینج کریں تو خالد جاوید سنگھیڑا صاحب نے تمام تنظیموں سے مشاورت کیے بغیر کچھ مخصوص لوگوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ کے، جو ویڈیو بھی موجود ہے، اس چیز کا اعلان کیا کہ جی اسکول اور ادارے کھول دیے گئے، احتجاج ختم ہو گیا، جبکہ اصولی طور پہ تو ہونا یہ چاہیے تھا ایٹ دیٹ ٹائم بھی
کہ ہم 10 دن کا ٹائم دیتے، اس کمیٹی نے جتنا ٹائم مانگا تھا، اور اس کمیٹی کے اوپر پریشر ہوتا کہ یہ دوبارہ سے تالہ بندی کی طرف جائیں گے. باہر کیف گرینڈ ٹیچر الائنس بنایا گیا پنجاب میں، اور یہی رکھا گیا کہ ہم اپنے معاملات خود حل کریں گے، ہم ہی میجورٹی رکھتے ہیں. ہم نے وہاں پہ بھی مداخلت نہیں کی. نتیجہ تمام پنجاب کے ملازمین کے سامنے کہ کس نے کیا حاصل کیا کیا نہیں. مگر اپنی عزت نفس کو ختم کر کے ایک دفعہ پھر سے ہم نے اتفاق اتحاد کی طرف گئے. جو لوگ یہ کہتے تھے کہ حقیقہ کا کوئی وجود نہیں ہے، رحمان باجوہ کو ہم پنجاب میں تسلیم نہیں کرتے، ہم پھر بیٹھے ملازمین کے وسیع تر مفاد کے لیے، اور ہم نے دوبارہ سے پروٹیسٹ کی کال دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 25 جون کے احتجاج کو دھرنے کی کال دی جاتی اور ایک ڈی ایس پی کے کہنے پہ اس کو ختم نہ کیا جاتا. احتجاج ختم ہوا، اس کے بعد جو ڈیٹس آتی رہی ہم پھر بھی خاموش رہے. پنجاب کی کچھ تنظیموں نے اظہار لاتعلقی کیا، میں ان تنظیموں کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کی، ان کے ساتھ پنجاب میں جا کے نہیں بیٹھے کہ یہ تاثر نہ جائے کہ رحمان باجوہ شاید اپنی لیڈری کے لیے پنجاب میں آیا اور حقیقہ کو تقسیم کر دی ہے. آج کی میٹنگ کے اندر ہم نے یہ پھر سے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پورے پاکستان کی تنظیموں کو انشاءاللہ تعالی وفاق کے اندر ہم اکٹھا کریں گے. تمام یونینز ایسوسی ایشنز کو دعوت دیں گے، اور جب تک ہمارے صوبوں کے مسائل حل نہیں ہو جاتے ہم اپنے صوبائی ملازمین کو اسلام آباد کی کال پہ نہیں بلائیں گے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جب بھی اسلام آباد کی کال دی گئی، وفاق میں بحیثیت چیف کوآرڈینیٹر ہم نے اس کو بہترین طریقے سے مینج کیا، اور اپنے ملازمین کو بالکل خالی ہاتھ یا مایوس نہیں لوٹنے دیا. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جو بھی بینیفٹ وفاق میں ملا ہے اس کو امپلیمنٹ جو ہے صوبوں نے کیا ہے. اب صوبوں نے کیوں نہیں کیا، اس کی بھی دو وجوہات ہو سکتی. کہ ایک تقسیم کا میسج دیا جائے کہ وفاق میں تو آپ اکٹھے ہوں گے، آپ کچھ کر لیں گے، مگر صوبوں میں ہم وہ بینیفٹ آپ کو نہیں دیں گے. تو ملازم ہمارا پنجاب کا ہو، خیبر پختونخوا کا ہو، وفاق کا ہو، سندھ کا ہو، بلوچستان کا ہو، کشمیر کا ہو، گلگت بلتستان کا ہو، یہاں پہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ صوبوں کے ملازم نے وفاق کا ساتھ دیا. تو تاریخ گواہ ہے کہ 10 فروری کو صرف 40 لوگ، میں بڑا واضح بتا رہا ہوں کہ صرف 40 لوگ جو قائدین تھے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. کہاں پہ تھے صوبوں کے ملازم؟ کہاں پہ تھے وفاق کے ملازم؟ وہاں پہ کوئی ملازم نہیں تھا، وہاں پہ قائدین ہی بیٹھے تھے. قربانی دینے کے لیے کچھ بھی ہو جاتا. تو سب سے پہلی لاٹھی چلے، گرفتاری ہو، ایف آئی آر ہو، آپ کے قائدین ہی بھگتتے رہے. نو ڈاؤٹ کہ صوبوں کے ساتھیوں نے یہاں پہ شرکت کی. اگر ٹوٹل تعداد 3000 تھی، میں یہ مان لیتا ہوں کہ سارا پنجاب کا ملازم تھا، تو 10 لاکھ ملازموں میں سے 9,97,000 گھروں میں سے صرف 3000 تھے یہاں. باقی وفاق کسی صوبے کا کوئی ملازم نہیں تھا. 3000 میں مان لیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا ملازم تھا. تو خیبر پختونخوا کے 6 لاکھ ملازموں میں سے 5,97,000 ملازم کہاں تھا؟ پنجاب کا بھی نہیں تھا، وفاق کا بھی نہیں تھا. تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ ایک اجتماعی لڑائی ہے اور ہم نے اجتماعی طور پہ لڑنی ہے. بہت سے ساتھیوں کا یہ گلہ آتا ہے کہ وفاق میں تو ہم آتے ہیں، وفاقی ملازم ہمارے لیے لاہور نہیں آتا. تو اس کے لیے بھی کلیئرٹی ضروری ہے کہ وفاق میں آپ اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو کچھ ملے. وفاق کا ملازم بھی نکلتا ہے کہ ہمیں کچھ ملے. تمام ساتھیوں کا مشترکہ مفاد ہوتا ہے. کیا تمام ایڈہاک ریلیف بنیادی تنخواہ میں ضم ہوئے صوبوں کو نہیں ملے؟ جواب ہے ملے. کیا 1 سے 16 35% رننگ بیسک پے پہ لیا ہم نے وفاق میں؟ کیا صوبوں کو نہیں ملا؟ جواب ہے ملا.
کیا 25% رننگ بیسک پہ ہم نے لیا؟ کیا صوبوں کو نہیں ملا؟ جواب ہے کہ ملا۔ 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو سٹارٹ میں تھا، کیا صوبوں کو نہیں ملا؟ جواب ہے ملا۔ 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 2022 میں جب وفاق کو ملا، کیا صوبوں کو نہیں ملا؟ جواب ہے کہ ملا۔ رحمان باجوہ وہاں پہ تھا، چیف سیکرٹری کے ساتھ میٹنگ کی، پرسنل لنکس لڑائے تو پنجاب کے ساتھیوں کو ملا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، ماسوائے یہ جو آخری ہے، اور اس میں بھی میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے غلط ہو، تمام ساتھیوں کو پتا ہے کہ خاص طور پہ پنجاب کے لیول کے اوپر مس مینجمنٹ ہوئی ہے اور ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ میں وفاق کی طرف سے تسلیم کرتا ہوں کہ شاید میں پہلے مداخلت کرتا، مگر ہم نے ان کو حال پہ چھوڑا کہ کل کو یہ گلہ نہ کیا جائے۔ ایک یونین اٹھ کے کہتی ہے کہ ہم بھی سب کچھ ہیں، ہم حقیقہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ رحمان باجوہ کا کام نہیں۔ رحمان باجوہ کیسے آئے وہاں پہ؟ میں آؤں گا تو ایک تقسیم ہوتی جو کہ تقسیم نہیں چاہتے تھے۔ 6 مہینے ہو چکے اور میرے خیال میں ایک کافی عرصہ ہوتا ہے۔ ہم پھر بھی تمام ساتھیوں کو انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا سے، کشمیر سے، جی بی سے، بلوچستان سے تمام ساتھیوں کو اگلے ہفتے بلا رہے ہیں۔ جو ساتھی آئیں گے پنجاب سمیت تمام قائدین، اور ایک مشترکہ لائے عمل دیں گے صوبوں کے حوالے سے، میں بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام ملازمین سے وعدہ ہے کہ یہ جو ایک ایگریمنٹ بھی ہوا تھا، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا 30% ہو گیا، 30% ریمیننگ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے۔ فسکل سپیس سے جو ہے اس کو جوڑا گیا تھا ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کو، یا ہم ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے لیتے اویلیبل بجٹ میں سے، یا ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس لیتے۔ 14 لاکھ ملازموں کو جو ڈبل تنخواہیں بھی لے رہے تھے ان کو وہ مل جانا تھا۔ ہم نے اپنے محروم ملازم کا خیال رکھا۔ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات موجود ہیں اس بجٹ کے اندر۔ انشاءاللہ تعالی ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس ہماری ٹاپ پریورٹی پہ ہوگا۔ بجٹ کی بات کریں تو تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ہم نے ضم کروانا ہے، ہماری ٹاپ پریورٹی پہ ہوگا۔ مگر اس سے پہلے صوبوں کے حوالے سے بات کی جائے، خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، میاں محمد نواز شریف صاحب کی آپ بیٹی ہیں جو اپنے وعدے سے جانے جاتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، پنجاب کے آپ صدر ہیں۔ محترمہ، آپ نے الیکشن سے پہلے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا، اور میں ڈیٹ بھی آپ کو بتاتا چلوں، 20 سپٹمبر 2023 کی وہ تاریخ تھی جب کچھ ذمہ داروں نے ہمیں آپ سے ملوایا اور ذمہ داری اٹھائی تھی۔ ہمارے ساتھیوں کی ناقص حکمت عملی، اگر وہ پریشر برقرار رکھتے ہیں تو 2023 میں یہ ہمارے مطالبات پورے ہو جاتے، مگر ہم نے آپ پہ اعتماد کیا، اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تک ہمارے مطالبات، ہماری آواز پہنچائی ہی نہیں جا رہی، پیش کیا جا رہا ہے۔ تو شاید حکومت مخالف لوگوں کے طور کے اوپر میں بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وفاق میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، بحیثیت سرکاری ملازم ہم ان کے ساتھ ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بلوچستان کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ان کے ساتھ ہیں۔ مگر اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ملازمین کے حقوق کے اوپر، خواہ پینشن کے نام پہ ہو، لیو انکیشمنٹ کے نام پہ ہو، رول 17A کے حوالے سے ہو، پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ہو۔ میں آج یہ بھی بڑا واضح کرتا چلوں کہ ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے کہ ہمارے الائنس میں جتنی بھی یونینز ایسوسی ایشنز ہیں یہ اس ایگریمنٹ کا حصہ بھی ہے کہ گورنمنٹ جن اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے لیے جا رہی ہے اس کی بہتری کے لیے قائدین کو بٹھائے گی۔ ہم کو بہتر تجاویز نہ دے سکیں آپ کو ادارے کی بہتری کے لیے تو آپ اس کو سیل آؤٹ کریں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ادارے کی اتنی ورتھ ہو اور اس کو اونے پونے جو ہے بتایا جائے، اپنے ملازمین کی یونینز کو ساتھ بٹھائیں اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جائے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز
खैबर पख्तूनख्वा के टीचर्स तो अभी उससे जो है इफेक्ट हुए हैं। टीचर्स रिसर्चर्स को जो 25% टैक्स रिबेट दिया गया था, इमीडिएट रिलीफ का उसके अंदर जो है वो वादा था। एफबीआर राना सनाउल्लाह साहब उसके अंदर मौजूद थे। दी देन स्टेट मिनिस्टर अली परवेज मलिक साहब उसके अंदर मौजूद थे। टीचर्स रिसर्चर्स के जितने भी पैसे काटे गए हैं उनको वापस किया जाए, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट का हिस्सा है कि उस नोटिफिकेशन को AB इनिशियो वापस किया जाएगा। तो हमारा बड़ा क्लियर कट मुतालबा है कि इस टैक्स रिबेट को जो है बहाल किया जाए। अगर आप समझते हैं कि ये एक तफरीक है, तो जब तक तनख्वाहों की तफरीक खत्म नहीं होती, इस टैक्स रिबेट को जो है वो जारी रहना चाहिए। ओवरऑल दीगर इश्यूज रूल 17A रेगुलराइजेशन के हवाले से मैं बात कर चुका। वफाक के साथियों की बात की जाए तो क्लास 4 के मुलाजमीन को हमने 2 स्केल 6 से लेके 15 तक को 1 स्केल लेके दिया। उनको अगले स्केल की जो मराहत मिलनी है वो समरी जो है रेगुलेशन विंग से सेक्रेटरी फाइनेंस के पास पहुंच चुकी है। इंशाअल्लाह ताला उसके हवाले से भी पॉजिटिव न्यूज मिलेगी। तमाम साथियों के लिए एक मैसेज है, हमेशा से जो मैं बात करता हूं कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। जब तक इकट्ठे थे इत्तेफाक इत्तेहाद से रहे, एक दूसरे को हमने तस्लीम किया तो हमने साथियों को मरात लेके उनकी झोली में डाली, मगर यह कतन नहीं हो सकता। बहुत से साथी ये कहते हैं कि शायद रहमान बाजवा को ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन से कोई मसला है। अगर मसला होता तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चेयरमैन के जो ताज है वो हमने ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के जिम्मे किया हुआ है। पंजाब के अंदर कोई मसला या इशू होता तो चौधरी खालिद जवेद संगेड़ा साहब को हमने चेयरमैन बनाया हुआ था, और गुज़िश्ता 3 साल से किसी यूनियन एसोसिएशन से किसी को कोई मसला नहीं है। हां, जहां पे एक तरफा फैसले किए जाएंगे, छोटी बड़ी तंजीम को रिस्पेक्ट या वो नहीं दी जाएगी, तो यह सोचना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला तमाम साथी अपनी सफों में इत्तेहाद रखें। आपको न पहले मायूस किया न आइंदा करेंगे। इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ इकट्ठी एक कॉल होगी। वफाक में हम बाद में आएंगे। सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला हम अपने सूबों की लड़ाई लड़ेंगे। वफाक पहले भी मुनज़्ज़िम था, अब मजीद मुनज़्ज़िम हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला यहां से मरात लेके हम आपके सूबों के भाइयों की झोली में डालेंगे। यही तंजीमें ये एग्जिस्ट कर रही थी आज से पहले, ऐसा नहीं है। 2014 से लेके 2021 तक की बात की जाए तो 7 सालों में सिर्फ 60% का बेनिफिट लिया गया था, तारीख गवाह। मगर इन्हीं तंजीमों को जब अगीगा के प्लेटफॉर्म पे हम लेके आए तो 165% तनख्वाहों में हमने जो है इजाफा लिया। वफाक की बात की जाए तो हायरिंग की सूरत में 44-85% इलादा। प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत जो हमारे वफाक में बच्चे कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनको रेगुलर करवाया। वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन, 1 टाइम डिस्पेंसेशन, हफ्ते की छुट्टी, ये सारी चीजें हमने लेके दी। अब जो एक मेन इशू है जिसमें तमाम साथी कमर कस लें कि जो हम लोगों ने 37 साल हो चुके, मैं अपनी वालदा की बात करूं, सेक्टर E12 1988 के अंदर अनाउंस हुआ हुआ, 37 साल हो चुके, उसका कब्जा ही नहीं। सरकारी मकान से कहते हैं कि आप बाहर निकल जाएं, आप रिटायर हो गए, और वही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जिसके अंडर ये आते हैं वो अपना जो पैसे लिए हुए हैं वो प्लॉट तो दे नहीं रहे। तो आपसे वादा है कि जो आपको पेमेंट्स दी हुई हैं आपने, आपको प्लॉट्स भी लेके देंगे। और ये इदारे, हाउसिंग फाउंडेशन हो, CDO या कोई और हो, आप अपने मुलाजमीन के प्लाट भी गसब करके बैठे हुए हैं। प्राइवेट सोसाइटीज ने इस्लामाबाद को एक्सटेंड करते करते रवात गुजर खान तक पहुंच चुके हैं, मगर 2 सेक्टर जो है आप लोग डेवलप न कर सके पिछले 10 से 15 या 20 सालों के अंदर। तो बिल्कुल हम आपकी तरफ भी आएंगे, CDA के मुलाजमीन को भी प्लाट दिलवाएंगे आमिर खान साहब, और तमाम इदारों के मुलाजमीन
जो इफेक्टिव हैं आपके हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। 85% disparity. कुछ इदारों के अंदर अगर बात की जाए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो, रेडियो पाकिस्तान का मुझे पता लगा कि इसमें अभी तक जो 85% हायरिंग है वो नहीं दिए गए, कुछ इंटरनल इश्यूज हैं, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मैं बात कर चुका CDA के। इन तमाम को इंडिविजुअली उठाएंगे। आपके ये कायदीन पहले भी लड़ाई लड़ते रहे। और सबसे आखिर में एक मैसेज दूंगा कि हमारे मुलाजमीन की 1% तादाद में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि टोटल पाकिस्तान के मुलाजमीन की 1 से 2% तादाद भी एहतजाज में नहीं आती रही। अगर सिर्फ वफाक की बात करें, 10% मुलाजिम अगर आ जाए तो 14 लाख हम फौज को निकाल भी देते हैं तो 6.5 लाख का 10% 60,000 बनता है जो हमारा सिविलियन मुलाजिम है। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो 6.5 लाख का 10% तकरीबन वो भी 60,000 बनता है। 10 लाख मुलाजिम है हमारा पंजाब का। सिर्फ 10% की बात की जाए तो 1 लाख मुलाजिम बनता है। एंड सेम इज द केस विद बलोचिस्तान एंड सिंध। घरों में बैठ के आप समझेंगे रिलीफ मिलेगा तो ऐसा कतन नहीं है। कायदीन अपने हिस्से का काम कर चुके। अगर मन्नो सलवा भी उतरे, आप ये कहें कि आपके मुंह में डाला जाए तो ऐसा कतन नहीं होगा। आप साथी एक दफा फिर से कायदीन पे भरोसा करके निकलेंगे। एक लाए अमल जब तक मुत्तहिद होके आपको नहीं देंगे, आपने तब निकलना है। और जब अपना काफिला आजमो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा वहीं से निकलेगा। इस मैसेज को शेयर करें। तमाम मुलाजमीन अपनी सफों में इत्तेहाद रखें। और सोशल मीडिया पे बैठ के जो साथी ये कहते थे कि किसी ने किसी को इस्तेमाल कर लिया या कुछ है, तो असल तो इस्तेमाल आप करना चाहते हैं कि आप घरों में बैठे और आपके लिए कोई यहाँ के बाहर निकले तो यहां से तो फिर निकलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब ये कॉल होगी, क्योंकि पहले तो वफाक में होता था, सारे साथी थे, वफाक अपना हक लेने के बावजूद अपने सूबों के भाइयों के लिए निकलेगा। मुझे यह बताया जाए कि कब वफाकी मुलाजमीन को बुलाया गया कि आके सिर्फ सूबाई वफाकी मुलाजमीन को अपग्रेडेशन ले लें। 2016 से तो कोई सूबाई मुलाजिम नहीं आया कि हमने अपग्रेडेशन ले लिया और पंजाब वाला तुम्हें लेके दें। 2016 के बाद तो कोई सूबाई मुलाजिम यहां पे नहीं आया। हाँ, सूबाई मुलाजिम आते रहे जो इज्तिमाई हकूक है वो हासिल किए। और इंशाअल्लाह ताला अपना तो हम बेनिफिट ले चुके हैं, अब सूबाई साथियों के लिए भी आएंगे। पहले भी आते रहे, FIR भी भुगती हैं, जेलों में भी गए, आइंदा भी जाएंगे और अपने साथियों के हकूक आपकी झोली में इंशाअल्लाह ताला डालेंगे। इस मैसेज को शेयर भी करें। सबसे आखिर में अगीगा पाकिस्तान जिंदाबाद, अगीगा खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, अगीगा पंजाब जिंदाबाद, बलोचिस्तान ग्रैंड अलायंस जिंदाबाद, अगीगा कश्मीर जिंदाबाद, अगीगा गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, सिंध एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद। बाजवा साहब कदम बढ़ाओ, बाजवा साहब जिंदाबाद। इस मैसेज को शेयर करें।